السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 31ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا، خاص طور سے عصر کی نماز کی پابندی کی جائے، اور یہ نماز کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں اور نماز کے جو احکامات ہیں، فرائض، واجبات، سنن، تمام آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ نماز جب ہم ادا کریں تو اس وقت ہم باادب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں، باادب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بجا لائیں، رکوع بجا لائیں، اور نماز کے اندر اشارے اور دیگر حرکات نہ کریں جو خشوع و خضوع کے خلاف ہوں۔ اس سے منع کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں، نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اس میں یہ وہ حرکات نہ کریں، بات چیت نہ کریں۔ اور نماز کی اہمیت بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ جب دشمن کا کوئی خوف ہو یا جان کا جو خطرہ ہو، اس حالت میں بھی ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ دشمن کا جب خوف ہوگا، جان کا جب خطرہ ہوگا، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں بلکہ نماز پڑھنا ہے۔ البتہ اس کی کیفیت، اس کی حالت کچھ اور ہوگی، یعنی جیسا ہم کو عام حالات میں نماز پڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، قبلے کی طرف رخ کرنا، رکوع سجود صحیح طور پر ادا کرنا، یہ عام حالت میں ہے۔ لیکن خوف ڈر کی حالت میں یہ چیزوں کی پابندی نہیں رہتی، ان کی رعایت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اگر ہم سواری پر بھی ہیں اس وقت بھی ہم نماز پڑھیں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بتلایا گیا ہے کہ قبلے کی طرف بھی رخ نہیں ہے خوف کی حالت میں تو کوئی بات نہیں، لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، بس قبلے کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں تو کافی ہے۔ اب پھر طلاق کے تعلق سے، بیوہ کے تعلق سے اب کچھ مختصراً اب پھر یہاں پر احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر جو حقوق ضروری ہیں جس کا ادا کرنا ہم پر لازم ہے، دو قسم کے ہیں۔ ایک بندوں سے تعلق رکھنے والے حقوق، ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے حقوق۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر ان میں کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے، یہ حقوق ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر صرف حقوق العباد ہی ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی چیز اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، بس حقوق اللہ بس یہی انجام دے رہے ہیں، لیکن جب معاملہ داری کی بات آتی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی جب باری آتی ہے تو بندوں کا حق مارتے ہیں، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اس میں پابندی نہیں کرتے، تو پھر یہ چیز بھی کل قابل گرفت ہے، پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا دونوں کے اندر بیلنس ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے کچھ مختصر سی اہم باتیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جب عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو 1 سال تک اس کو رو کے رکھا جاتا تھا، یعنی بیوہ کی عدت زمانے جاہلیت میں اور ابتدائے اسلام میں 1 سال تک تھی۔ 1 سال تک بیوہ کی عدت تھی شروع زمانے میں۔ اور عورت کے اوپر یہ ظلم بھی ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ عورت پیسوں کی مالک نہیں رہتی تھی، یعنی اس کے شوہر کی جو جائیداد ہوتی تھی اس میں سے 1 روپیہ بھی عورت کو نہیں دیا جاتا تھا،
بلکہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورت جیسا جائیداد تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی عورت میراث کے طور پر، جائیداد کے طور پر تقسیم ہو جاتی تھی، بھائیوں کے نکاح میں چلے جاتی تھی زبردستی، یا پھر وہ سوتیلا جو بیٹا ہوتا ان کے نکاح میں چلا جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ظلم و ستم جو عورتوں پر کیے جاتے تھے اس کو ختم فرما دیا۔ تو آج کی جو آیت ہے اس کے اندر ابتداء اسلام میں جو اللہ کا حکم تھا اس کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے۔ اب اس آیت شریفہ میں زمانے جاہلیت میں جو رسم تھی کہ 1 روپیہ بھی عورت کو نہیں دیتے تھے، اگر شوہر مر گیا پیسے والا ہے خربوں روپیہ بھی ہے تو عورت کو جائیداد میں 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، پورا کا پورا اس کے دوسرے رشتہ دار لے لیا کرتے تھے، عورت کو خالی رکھا کرتے تھے، اس پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ تو ابتدائی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ زمانے جاہلیت کی جو رسم تھی اس کو ختم کیا گیا اور بتلایا گیا میراث کا جو حکم ہے سورہ نساء میں آئے گا، وہ حکم آنے سے پہلے یہ حکم تھا، اللہ کا یہ قانون تھا، کیا تھا کہ شوہر کا جب انتقال ہو جائے اس سے پہلے شوہر کو بتلا دیا گیا کہ مرنے سے پہلے ہی، یعنی جب تم کسی سے نکاح کر لو تو لہٰذا شادی کے بعد تم پر یہ چیز بھی لازم ہے کہ تم اپنی جائیداد میں سے اپنی بیوی کے لیے وصیت کر دو کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد اتنی جائیداد دی جائے، اتنا روپیہ پیسہ دیا جائے۔ یہ میراث کا جائیداد کے حکم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمتاً یہ حکم دیا تھا وصیت کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں دوسرا حکم نازل فرما دیا تو یہ حکم اب بین ہو چکا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رشتہ داروں کے جو حقوق جو ان کے درمیان میں جائیداد کا بٹوارا ہوگا تو جو وارثوں کو حق ملتا ہے تو وارثوں کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں، آپ کو ضرورت نہیں وصیت کرنے کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ان بندوں کو مرنے والے کے جو عزیز قریب رشتہ دار ہیں ان کا میراث، ان کی جائیداد ضرور ملتی ہے، آپ بولو یا نہ بولو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مرنے کے بعد آٹومیٹک آپ کی جو بھی جائیداد ہوگی وہ آپ کی اولاد میں، آپ کی بیوی میں، آپ کے ماں باپ میں یہ چیز کی تقسیم عمل میں آئے گی، آپ کے بولنے نہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، مرنے کے بعد یہ فوری طور پر یہ عمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی زمانے کا حکم تھا کہ پہلے مرنے سے پہلے وصیت کر جائے، اور پھر یہ بات بھی ذکر کر دی گئی کہ ابتدائی زمانے میں 1 سال تک اس کو شوہر کے گھر میں ہی رہنا تھا، بیوہ عورت کو، اور جب شوہر مر گیا ہے تو اب جو اس کے دوسرے وارث ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس بیوہ خاتون کا نام نفقہ اٹھائے، اس کی دیکھ بھال کرے، جو بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں پورے وارثوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ عورت کا نام نفقہ، کپڑے وغیرہ، یہ پورے خرچے وہ رشتہ دار برداشت کریں۔ اب جب 1 سال گزر جائے گا تو اب بتلایا جا رہا ہے کہ وہ عورت کیا کر سکتی ہے کہ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر عورتیں خود گھر سے چلی جائیں اور شریعت کے مطابق کچھ اپنے لیے کر لیں، یعنی نکاح کر لیں، تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی جب عورت 1 سال اپنی بیوہ کی عدت گزار لی، یہ ابتدائی زمانے کا حکم ہے، یہ ابتدائی زمانے کا حکم ہے، تو اب جب وہ 1 سال مکمل کر لی اپنے شوہر کے گھر میں، اب اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے کسی اور مرد سے، تو اب اس کو پورا اختیار ہے، کوئی بیچ میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ البتہ یہ چیز بھی بتا دی گئی ہے، اگر وہ عورت
اگر وہ عورت کسی سے نکاح کر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے، رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی ہے وہ خراب آدمی ہے، وہ برا آدمی ہے، وہ ظالم ہے، یہ اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا پھر عورت کوئی غلط کام میں، بدکاری میں ملوث ہو رہی ہے، تو پھر رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو اس کام سے روکے، وہ عورت کو ایسا قدم اٹھانے سے روکے، یہ بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر اس کے کوئی بڑے نہیں ہیں تو پھر جو مسلمان ہیں، جس محلے میں رہتی ہے، تو وہاں کے مسلمان لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محلے کا کوئی فرد، محلے کی کوئی عورت اس قسم کا کوئی قدم اٹھا رہی ہے، غلط قدم اٹھا رہی ہے، بدکاری میں ملوث ہو رہی ہے، تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو سمجھائیں، اس کے لیے جو بھی اچھا راستہ نکل آ سکتا ہے، تو لہٰذا وہ مسلمان اس عورت کو اس اچھے راستے کی جانب رہنمائی کریں، جو بھی خرچہ وغیرہ ہو سکتا ہے وہ خیال کریں، لہٰذا ان محلے والوں کو مدد کرنا یہ ان پر لازم آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آخری میں یہ بات ذکر فرما دی کہ اللہ عزیز ہے، یعنی غالب ہے، زبردست ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات بیان کیے ہیں، اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، غلط قدم اٹھاؤ گے، تو پھر یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری پکڑ فرمائے گا، اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو اللہ زبردست ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے آخری میں بات ذکر کی گئی، اللہ حکیم ہے، یعنی جو حکم دیتا ہے، جو قانون اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، اللہ کے قانون میں، اللہ کے احکامات میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر اللہ کے حکم میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوتی ہیں۔ اب بیوہ کی جو 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اصل جو عدت اب جو موجودہ ہم کو حکم فالو کرنا ہے، گزشتہ آیتوں میں ہم بیان کر چکے ہیں، وہ آیتیں گزر چکی ہیں۔ یہ زمانے، ابتدائی زمانے کی بات تھی جو 1 سال کے متعلق تھی۔ تو بہرحال آج کے زمانے میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہے۔ 2 حکمتیں اس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک تو اس کے لیے سوگ ہے کہ اس کا شوہر اتنے زمانے تک اس نے زندگی گزاری، اب وہ مر گیا ہے تو وہ غم منا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے والے کا بچہ اس کے پیٹ میں ہونا ممکن ہوگا، تو لہٰذا جب یہ عدت گزارے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر پریگننٹ ہے تو لہٰذا مرنے والے شوہر کی جو اولاد ہے اس کے نسب کی، اس کے خون کے رشتے کی حفاظت ہوگی، اس کے نسل کی حفاظت ہوگی، اور پھر اس عورت کی عدت بچہ پیدا کرنے تک ہو جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن نہیں بلکہ پریگننٹ عورت جب نکل آئے گی، پریگننٹ ہوگی، تو پھر مکمل جب وہ بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی۔ مزید ایک آیت ہے جس کے اندر طلاق کے متعلق ہے، گزشتہ بھی آیت ذکر کی گئی تھی، اس میں کچھ اور احکامات تھے، اب یہاں پر کچھ اور حکم ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یعنی اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے ان کو دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں کے ذمے یہ ایک حق ہے۔ یعنی گزشتہ یہ آیت ذکر کی گئی تھی کہ کسی مرد نے کسی عورت سے شادی کر لی، ابھی دونوں کا ملاپ نہیں ہوا، اکیلے میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، بس ایجاب و قبول ہوا تھا، دلہن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی شوہر نے طلاق دے دی اور مہر باندھ دیا تھا کہ 10,000 روپے دوں گا، اور ملاقات کرنے سے پہلے ہی اس نے شوہر نے طلاق دے دی، تو لہٰذا آدھا مہر دینا اس پر لازم آتا ہے۔ یعنی 10,000 کے بجائے 5,000، ملاقات نہیں کیا، بس خالی ایجاب و قبول ہوا، نکاح منعقد ہو گیا تھا، تو صرف آدھا مہر دینا اس پر لازم آتا ہے۔ اب یہ جو آیت اب پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایجاب و قبول ہوا، دونوں کا ملاپ بھی ہوا، ملاقات ہوئی، زندگی گزار لیے، تو اب اس کے بعد طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق اس نے دے دیا تھا، تو طلاق دینے کے بعد شوہر پر پورا کا پورا مہر، اگر 1,00,000 روپے باندھا تھا مہر، اب لہٰذا 1,00,000 کے 1,00,000 دینا ضروری ہے۔
10,000 روپے مہر باندھا تھا تو 10 کے 10,000 مکمل طور پر اس کو مہر ادا کرنا طلاق دینے کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات ہیں اور یہ حق ہے مرد کے اوپر کہ جب اس نے شادی کر لی ہے، ملاپ ہو چکا ہے دونوں کا، میاں بیوی کا، تو لہٰذا اب اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ عورت کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا خیال کرے اور یہ پورا مہر اس کو ادا کرے۔ اور یہ چیز بتلائی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلیمات پر، حکم پر عمل کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے، تو لہٰذا یہ عمل کریں تاکہ پرہیزگاروں میں شامل ہو جائیں۔ اب آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرمائی ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پر آخری میں اللہ نے تمام مسائل، طلاق، عدت اور بیوہ کی عدت، مطلقہ کی عدت، یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بھی مسائل ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سمجھداری سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ طلاق شدہ عورت کے لیے پورا کا پورا مہر، ملاقات ہو چکی ہے، ملاپ ہو چکا ہے، تو پورا کا پورا مہر دینا شوہر پر لازم آتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوہ عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے بوڑھی عورت ہو، جوان عورت ہو، یا شوہر سے ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ شوہر نے ابھی انتقال کر گیا ہے، یعنی دونوں کا نکاح ہوا، ابھی دلہا دلہن کی ملاقات نہیں ہوئی، دلہن سے ملا ہی نہیں، انتقال ہو گیا شوہر کا، تب بھی عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے۔ اب جو شوہر کی میراث ہوگی، جائیداد ہوگی، تو اس بیوہ عورت کو ضرور ملے گی، بیوہ عورت کو شوہر کی جائیداد میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ اولاد نہیں ہے اس بیوہ عورت کو، تو اس کو 100 میں سے 25% یعنی ربع ملتا ہے، چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ کب اولاد نہیں ہے تو، ایک بھی اولاد نہیں ہے تو 100 میں سے 25% یعنی ربع، چوتھائی حصہ ملتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں سے۔ اگر اولاد ہے، ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے یا 10 بیٹے بیٹیاں کچھ بھی ہو، بہرحال مرنے والی کی اولاد موجود ہے، تو اس بیوہ عورت کو 100 میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، یعنی 12.5% اس کو دیا جائے گا۔ اگر اولاد ایک ہو یا 10 ہو، جو بھی ہو، اس کو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو 14واں حصہ دینا لازم ہے۔ اب اگر کوئی اس بیوہ عورت کو مرنے والے کی جائیداد میں سے حق نہیں دیں گے تو پھر یہ کل اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ تو لہٰذا جائیداد کے بٹوارے میں ہر کسی کا خیال رکھا گیا ہے، یہ احکامات اللہ نے بتلائے ہیں، ہر کسی کو عمل کرنا ضروری ہے۔ عورت ہے اس کا حق کیوں دے، ایسا ہرگز نہ بولے، بلکہ برابر جس کا جو حق بنتا ہے جائیداد میں، اس کا حق دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔